نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، وفات پانا، دنیا سے وصال، اس وقت کے دو تین چھوٹے چھوٹے واقعات اور اس وقت میں آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ آ رہے تھے وہ چند باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، اور کتنے اہم الفاظ وہ ہوں گے اور کتنی خاص اور ضروری بات وہ ہوگی جو آپ دنیا سے جاتے وقت فرما رہے تھے، وہی عرض کرنی ہے اور بہت غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاص اس دن جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وصال کیا، دنیا سے آپ رخصت ہوئے، خاص اس دن کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ طبیعت آپ کی بہت زیادہ ناساز تھی، بہت شدید بیمار تھے آپ، بخار تھا، سر میں درد بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے علی، ایک تھال لے آؤ تاکہ اس پر میں وہ بات لکھوا دوں جو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت میں لکھنے کے لیے کاغذ وغیرہ کا زیادہ انتظام نہیں ہوتا تھا، کوئی بات لکھنی ہوتی تھی تو چمڑوں پر، درخت کے پتوں پر، کہیں برتنوں پر، تھال وغیرہ پر، کچھ تختیوں وغیرہ پر، جو چیز اس طرح کی سامنے آ جاتی تھی اس پر وہ بات لکھ لیا کرتے تھے اور وہ محفوظ ہو جاتی تھی۔ کاغذ کا اتنا انتظام نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت زیادہ ناساز تھی، بیمار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کہ ابھی طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہیں ایسا نہ ہو میں تھال لینے کے لیے جاؤں اور آپ کا میرے بعد میں وصال ہو جائے، تو حضرت علی نے کہا کہ اگر کوئی بات آپ کو ارشاد فرمانی ہے تو آپ فرما دو، میں یاد رکھ لوں گا، بعد میں لکھوا دوں گا۔ اس وقت آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرو، تمہاری ماتحتی میں جو غلام اور باندیاں ہیں ان کے حقوق کا خیال کرو، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کی گواہی پر قائم رہو۔ یہ چند باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ 3 دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ خاص اس دن کا تھا جس دن آپ کا وصال ہوا، اور بالکل اسی طرح کا واقعہ 3 دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان سے بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ اے عمر، کوئی کاغذ وغیرہ، کوئی تھال وغیرہ لا دو، اس پر میں کچھ بات لکھوا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا طبیعت زیادہ ناساز ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، دقت ہوگی، ساری زندگی، ساری عمر تو آپ ہمیں باتیں بتاتے سمجھاتے رہے ہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے آپ کچھ لائیں نہیں اور رکے رہے، اور اگر کوئی ضروری بات ہوگی بہت زیادہ ضروری تو آپ میرے کہنے سے رکیں گے نہیں، پھر بھی بتائیں گے آپ۔ حضرت عمر کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت علی کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور دونوں کی منشا اپنے اپنے اعتبار سے بالکل صحیح تھی۔ آپ کی راحت کا خیال، آپ کے سکون اطمینان کا خیال، آپ کو بے چینی سے اور پریشانی سے بچانا، مقصد دونوں کا یہی تھا۔ لیکن حضرت عمر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کو شیعہ حضرات نے
ایک بڑا پہاڑ بنا دیا اور الزام یہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے یہاں خلافت لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا حضرت علی ہوں گے، اور انہوں نے آپ کی وصیت کو، آپ کی اس بات کو روکا، چھپایا، نہیں لکھنے دیا۔ یہ الزام کا پہاڑ حضرت عمر کے سر پر رکھ دیا شیعہ حضرات نے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح کا واقعہ حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اگر الزام ہو تو پھر ان پر بھی ہونا چاہیے، بلکہ ان پر اور زیادہ۔ کیوں؟ حضرت عمر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ 3 دن پہلے پیش آیا تھا، بیچ میں 2 دن ملے جن میں کچھ ہلکا پھلکا افاقہ بھی ہوتا رہا۔ اتنی شدید اور سخت ضروری بات اگر ہوتی خلافت والی تو آپ ضرور بتاتے اور ضرور لکھواتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور پھر وہ بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں سے سنی، اپنے کان آپ کے منہ کے قریب کیا، وہ یہ چند الفاظ تھے، وہ سنتے رہے۔ لیکن شیعہ حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام باندھا، الزام کا پہاڑ رکھا، بالکل غلط اور بیجا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ دونوں کے ساتھ سیم ایسے ہی واقعہ پیش آیا، دونوں کی منشا آپ کو آرام، آپ کو سکون تھا، کیونکہ صحابہ آپ پر، آپ کے ایک سانس پر، آپ کے ایک سانس پر اپنی جانیں اور زندگی قربان کرنا جانتے تھے۔ صحابہ کی ساری زندگی آپ کے لیے تھی۔ صحابہ نے جتنی قربانی آپ کے لیے پیش کی ہیں اس کا اندازہ میں آپ نہیں لگا سکتے۔ ایک ایک غزوے میں، ایک ایک جنگوں میں، اس کے علاوہ کتنے سارے واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ نے اپنی جان نچھاور کی آپ کے ایک ایک حکم پر، آپ کے ایک ایک اشاروں پر۔ تو یہاں جو سمجھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ کا سکون، چین، اطمینان کہ اگر کوئی ضروری بات ہوگی ہی تو آپ پھر بھی بتا دیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور جو ضروری بات تھی وہ سن لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں سے۔ ایک بات تو یہاں یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو الزام شیعہ حضرات نے باندھا وہ بیجا اور بالکل غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جو بات تھی وہ کتنی اہم تھی، اور تیسرے یہ کہ کوئی بڑا آدمی اگر اپنی کسی بیماری، تکلیف اور پریشانی میں ہو، اپنے چھوٹوں کو کسی بات کا حکم کرے اور چھوٹے یہ بات سمجھ رہے ہوں کہ اس وقت اس کام کو انجام دینے سے ان کو تکلیف اور پریشانی ہوگی، تو پھر ان کو اس سے بچانا ان کے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے جو عمل اختیار کیا یہ بے ادبی نہیں تھی بلکہ ادب ہی تھا، آپ کو پریشان تکلیف سے بچانا تھا۔ اگر بہت ضروری ہی بات ہوتی آپ پھر بھی لکھوا لیتے۔ اب میں ایک دوسری بات اور بتاؤں، اگر خلافت والی بات بھی بالکل صاف اور واضح ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی تھی بالکل اسٹارٹنگ میں، وہ 29 صفر تھا۔ 29 صفر میں آپ ایک جنازے سے تشریف لائے تھے جنت البقیع سے، درد شروع ہوا سر میں، بخار کی حرارت شروع ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا باری تھی، آپ وہاں پہنچے۔ تقریباً 1 دن یہ اور 12 دن ربیع الاول کے آپ بیمار رہے۔ جب 5 دن رہ گئے تھے تو اور شدید بیمار ہو گئے تھے آپ، اور جمعرات کے روز نماز کے لیے آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ آپ اٹھنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو غشی طاری ہو جاتی تھی، اور ایسا 2-3 بار پیش آیا
بیچ میں آپ پوچھتے رہے، معلوم کرتے رہے کہ کیا نماز ہو گئی، اور غالباً وہ عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ صحابہ فرما دیتے تھے کہ ابھی نماز نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ جب آپ نے دیکھا مجھ سے نہیں پہنچا جائے گا، میں نہیں پہنچ پاؤں گا، تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا پیچھے تھے، حضرت عمر تھوڑا آگے تھے۔ لوگوں نے سمجھا نماز کا ہی مسئلہ ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ نماز کے لیے حضرت عمر آگے بڑھ گئے، لوگوں نے بڑھا دیا۔ آپ کا حجرہ قریب میں ہی تھا۔ آواز جب اللہ اکبر کی آپ نے حضرت عمر کی سنی تو روک دیا کہ نہیں، میرے بعد میرے مصلی پر حضرت ابوبکر ہی پہنچیں گے۔ یہ بات بھی اس سے واضح ہوئی کہ خلافت جو حضرت ابوبکر کو ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس سے اونچے کوئی گدی ہو نہیں سکتی، یہ آپ کی گدی تھی۔ صحابہ پر کتنا شاق اور وقت وہ گزر رہا تھا، آپ کی بیماری کا، آپ کے وصال کا، اس کا اندازہ انہیں ہو سکتا، ہمیں تو ہو نہیں سکتا۔ ہم تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور کام سارے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا تو آپ منع نہ فرماتے، لیکن آپ نے روکا حضرت عمر کو۔ اس کے بعد تک جمعہ، ہفتہ اتوار 15 نمازیں یہ ہوئی، اور ایک نماز جمعرات کی، اور ایک نماز پیر والے دن کی، تقریباً 17 نمازیں یا 18 نمازیں جو حضرت ابوبکر نے پڑھائی ہیں۔ تو معلوم ہوا آپ کے بعد جو خلافت ملی حضرت ابوبکر وہ بالکل صحیح ہے۔ تو الزام جو باندھا شیعہ لوگوں نے حضرت عمر پر بالکل غلط ہے، یہ تو یہ بات واضح ہوئی۔ اس سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا تھا۔ جب آپ بیمار ہوئے تھے تو آپ نے شدید بخار تھا، صحابہ سے کہا کہ 7 کنوؤں کا پانی لاؤ۔ وہ 7 کنوؤں کا پانی لائے۔ آپ کے تو اشاروں پر کام ہوتا تھا وہاں۔ آپ نے ایک ٹپ منگایا، اس میں نہائے اور مسجد میں تشریف لائے ظہر سے پہلے۔ سب لوگ جمع تھے۔ آپ کی کچھ وداعی باتیں تھیں کہ اے لوگوں، میں آپ کے درمیان کافی عرصے رہا ہوں، کسی کا مجھ پر کچھ ہو تو وہ آج لے لے، قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے۔ قیامت کے دن کوئی مجھ پر مقدمہ نہ کرے، جبکہ یہ وہ ہیں دونوں جہان کے سردار جن کے طفیل میں امتیں بخشی جائیں گی، ہزارہ کروڑہ لوگ جنت میں جائیں گے، جن کے طفیل میں حساب و کتاب شروع ہوگا، جنت جن کے وسیلے میں بنائی گئی ہے، دنیا کا وجود جن کے وسیلے میں ہوا ہے۔ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر مجھ پر کسی کا کچھ ہو تو لے لو، میں نے کسی کو ستایا ہو، کسی کو کچھ کہا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کو ڈانٹا ہو تو مجھے آج معاف کر دو، قیامت کے دن میرا گریبان مت پکڑنا۔ تھوڑا سا ہم اپنے اس وقت گریبان میں سوچ کریں، ہم تو اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم انہیں گالی دیتے نہیں، ہم گالی سکھاتے ہیں۔ گالی دینا کوئی کمال خوبی کی بات تھوڑی ہے، نہ کوئی اچھی بات ہے۔ تو ہم تو گالی انہیں سکھاتے ہیں اور بڑی زور زور سے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ گالی دیتے ہیں۔ اپنے اولادوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی ماں کو بھی گالی دے دیتے ہیں۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو سننے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ رہے تھے بار بار، کسی کا مجھ پر کچھ حق ہو، کسی کو میں نے ستایا ہو، کسی کو میں نے کچھ کہا ہو تو آج مجھے معاف کر دے، کل قیامت کے دن میرے گریبان نہ پکڑے۔ ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر آپ منبر پر تشریف لائے، پھر یہی باتیں کہہ رہے بار بار۔ ذرا غور کرو، دونوں جہان کے سردار، کتنی غور کرنے کی بات ہے۔ کیوں؟ دنیا میں جو معاملات صاف ہو جائیں گے وہ آخرت میں صاف ہونے بہت مشکل ہے۔ حقوق العباد میں ہمارا معاملہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور جب آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے تھے وہ یہی تو تھے، الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو، غلام اور باندوں کے حقوق کی رعایت کرو۔ معلوم ہوا
مالی عبادت میں سب سے زیادہ اہم آپ نے نماز کو اہمیت دی۔ مسلمان ہو اور نماز چھوڑے یہ تو اس کی شان سے بعید ہے۔ مسلمان ہو اور پھر نماز چھوڑے، نمازوں کو قضا کرے، اس کی شان سے بعید ہے۔ مرنے کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہوگا مجھ سے، آپ سے، پوری امت سے، سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، سب سے پہلا سوال۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، جو پڑھنے والے حضرات ہیں اس کے سامنے جب پیپر ایگزام ہوتے ہیں اور اس میں 50 سوال آئیں اور ایک بھی سوال کر دے تو کچھ امید جگ جاتی، ہاں پاس ہو جائے گا، اور ایک بھی سوال نہ کرے، ایک بھی سوال نہ کرے تو پھر یقین ہو جاتا کہ فیل ہونا طے ہے۔ اب آپ میں اور سب غور کریں کہ سب سے پہلا سوال جو مرنے کے بعد ہے مجھ سے، آپ سے، سب سے، وہ نماز کا ہے۔ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ آپ پر سختی ہے، موت کا وقت ہے، پوری امت کی فکر ہے، لیکن زبان پر جو آپ کے الفاظ تھے وہ نماز ہی کے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ سب سے زیادہ کوتاہی نماز ہی کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلا سوال نمازی کا ہوگا۔ نماز اگر صحیح نکل آئی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں قضا کی، کتنی نمازوں کو چھوڑا، تو اگلا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور نماز اگر صحیح نہ نکلی تو پھر اگلا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات زکوٰۃ سے متعلق تھی۔ زکوٰۃ میں بڑی کوتاہی ہے، وما بلغت ایمانکم، اپنے غلام اور باندیوں کا خیال رکھو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حقوق العباد میں خاص خیال رکھو۔ یہ بات آخری پوری کر رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، فقیر ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جس نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت سارے روزے رکھے ہوں گے، 10-20 حج بھی کیے ہوں گے اور 50-100 عمرے بھی کیے ہوں گے، لیکن دنیا میں کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا حق نہ دیا ہوگا، کسی کے پیسے رکھے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی سے لڑا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو ڈانٹا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا کہ میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا حق دلوائیں گے۔ اب وہاں تو حق کیسے دیے گا؟ پیسہ تو اس کے پاس ہوگا نہیں، زمین پراپرٹی ہوگی نہیں۔ اس کی نیکیاں، مقبول نیکیاں، مقبول نمازیں، مقبول حج، مقبول عمرے، مقبول عبادات کو اس کو دے دیا جائے گا۔ اگر نیکی کم پڑ گئی، حساب تو برابر ہونا وہاں۔ ان کے گناہوں کا گٹھر اور بوجھ اور ٹوکرا اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا، تو یہ مفلس کھڑا رہ جائے گا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد، 50 60 70 سال عبادت کرنے کے بعد سارے نیکیاں ختم اور یہ مفلس کھڑا رہ جائے گا۔ اس لیے آپ دنیا سے جب جا رہے تھے کہ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو اور غلام باندھوں کا خیال رکھو۔ یہ بہت اہم اور ضروری باتیں تھیں۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بہت مختصر زندگی ہے، نماز کا مکمل اہتمام کرو، زکوٰۃ کا خاص خیال رکھو، آپس میں حقوق، لین دین، آپس کے معاملات بالکل صاف رکھو۔ دنیا میں جس کو جو ملنا وہ تو طے ہے، وہ رکنے والا نہیں ہے، اور جو نہیں ملنا ملنے گا ہی نہیں وہ۔ اس لیے آپ سب یہاں سے نیت کر کے اٹھے، اب تک جو زندگی گزری ہے کیسی کیسی گزری، اللہ سے معاف مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کو اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔